وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر تم مانتے ہو یا نظر گزرانتے ہو اللہ کی جناب میں، تو اللہ کے وہ علم ہے۔ نظر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اگرچہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر نظر مانی جائے، منت مانی جائے، تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورۃ الدہر میں بھی آیت آئی ہے نظر کے پورا کرنے والے جو ہیں ان کی وہاں تحقیق۔ البتہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک نظر کا اصلاً معاملہ ہے، میری طبیعت کچھ اس کو قبول نہیں کرتی، مناسبت نہیں ہے میری طبیعت کو کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ اگر یہ میرا کام تو کر دے تو پھر میں تیرے لیے اتنی خیرات کروں گی، نفل پڑھوں گا یا اتنی عبادت کروں گا۔ اس طرح کی سودے بازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس پر سوال بھی آیا تھا، میں نے پھر عرض کیا تھا کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن میں تو صرف اپنا جو بھی ایک احساس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن میں اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کر رہا کہ نظر ماننا حرام ہے یا غلط ہے یا مکروہ تحریمی ہے، نہیں، لیکن یہ کہ بس میری طبیعت اسے قبول نہیں۔ اس اجتماع میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے ہمارے ایک عزیز نے پھر مجھے حدیث نبوی جو ہے وہ پہنچا دی، جس سے کہ میرے اس خیال اور احساس کی پوری تائید ہو۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ میں اب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث قدسی جو ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مسند میں موجود ہے، اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی۔ لیکن بخاری میں جو یہ دو مقامات پر آئی ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، بلکہ یہ کہ نبی کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا، جبکہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے جبکہ مسند احمد ابن حنبل میں آئی ہے تو اس میں بالکل وضاحت ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اور میں اسی کا متن آپ کو عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کر رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل لا یاتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ، نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لیے مقدر نہ کر، یا نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بالکل برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ فرمایا قال اللہ عز وجل لا یاتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ ولکنہ شیء استخرج بہ من البخیل یؤتینی علیہ ما لا یؤتینی علی البخل، لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی کہ جس کے ذریعے سے میں بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہوں۔ اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مال نہیں نکالے گا، وہ نہیں صدقہ و خیرات۔ نظر کے حوالے سے کم یہ کہ کچھ غرباء کا، کسی مساکین کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، بھئی یہ فائدہ ہے، باقی جہاں تک میری تقدیر ہے، میرا فیصلہ ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو اس سے بہرحال میری وہ جو میرا احساس تھا اور اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ احساس جو ہے وہ بہرحال بنا تو قرآن اور سنت کے مطالعے سے ہے، مجموعی مطالعے سے جو ایک ذہن اور مزاج بنا ہے، اس میں بعض چیزیں واقعہ یہ ہے کہ فٹ نہیں بیٹھتی۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، خلافت ان کو سپرد کر دی۔ دیکھیے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دور خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں سے سمجھتا ہوں، اور تبھی 30 سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خلافت 30 برس رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر دیا، اور یہ پیشن گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو، جو بچے تھے حضور کے انتقال سے پہلے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا، یہ حضور کی پیشن گوئی تھی، اور وہ پیشن گوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہوگی یقیناً۔ بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت ان کے حوالے کر دی، اور کچھ شرائط تھی طے ہو گئی، اللہ خیر سکتا۔ حضور کی تو یہ پیشن گوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا،
اور سبائیوں نے انہیں تانے دیے، یا عار المومنین، اے مومنوں کے لیے موجب عار، موجب شرم، تم نے بزدلی دکھائی، تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، تم نے بزدلی دکھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب میں کچھ باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہاں اس میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت شدت کے ساتھ کہا تھا، اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پوری طریقے سے قائم ہوں۔ میرا مستقل موقف یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت امیر معاویہ کے کچھ مناقب بھی بیان کیے تھے تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پلڑے سامنے آ جائیں۔ لیکن یہ کہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا، ختم کر دیا گیا، یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مصلحت دیکھی گئی ہے۔ اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا، کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا، کیونکہ میں نے کہا وہ خلیفہ راشد نہیں تھی، صاف میں نے کہا، بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا ہے۔ بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں جناب، دور ملوکیت تو 20 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، شروع ہو چکی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے بھی 20 سال میں وہ دور ملوکیت میں شمار ہے۔ انہیں کسرى العرب بھی کہا گیا، عرب کے کسریٰ، جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرى العرب کہا گیا، عرب کا کسریٰ یہ۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں، حضور کے سالے ہیں، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کس قدر معتمد علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وحی میں شامل تھے، وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو، ان میں سے ایک امیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بڑے توازن کی ضرورت ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کلہم عبود، صحابہ سب کے سب نیک نیت ہے، اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی جرح و تعدیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا تزکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جائے، لیکن وہ خطا اجتہادی ہوگی، نیت کی خطا نہیں ہوگی، نیت کی غلطی نہیں ہوگی۔ اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے کہ یہ اصل میں طعن ہے، حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تزکیہ کر ہی نہیں سکے۔ 3 جگہ جو قرآن میں آیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو کیا تزکیہ کیا؟ اگر ان کے قریب ترین ساتھی جو تھے، اگر ان کے اندر بھی بدنیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا، تو پھر کیا تزکیہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لہذا صحابہ سب کے سب فضول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے، آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے۔ شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں، برادر نسبتی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ کاتبان وحی، یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرے، اللہ کے کلام کی۔ البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا دور خلافت راشدہ نہیں ہے، وہ ملوکیت کا دور ہے۔ یہ میں نے عرض کیا، میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی، میں نے کہا شروع نہیں ہو رہی تھی، ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے، میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، اسلام تو 60 سال پہلے قائم ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اسلام قائم ہو گیا، جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، پھر 30 برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا۔ تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی، البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا۔ اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے۔ یہ ایک چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھنا، تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے دیکھیے قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا تھا۔ ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ میں نے اسے کیا عرض کیا تھا
کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت پہ قائم رہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سعی تھے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کے جو 20 سال ہیں وہ پورے امن، سکون، اطمینان، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی اختلاف، کوئی باہمی فانہ، کچھ 20 سال۔ یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ سبائی بھی دبتے رہے، حضرت امیر معاویہ کی حکومت اتنی مضبوط تھی، کنٹرول، کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ موجود تھے، دبکے رہے، جیسا کہ میں نے کہا ریولوشن کے آخری مرحلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے موقع ملے گا تو پھر لیں گے ان سے حساب کتاب۔ 20 سال رہے ہیں پورے امن کے۔ 10 سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت امیر معاویہ کا عہد خلافت۔ ایک صحابی جو کہ بزرگ صحابہ میں سے ہے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امیر المومنین، کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں، اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے۔ 1 لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، نہ معلوم اب کتنے ہلاک۔ لہذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ، ولی عہد بنا دیجئے۔ حضرت امیر معاویہ نے ابتداءً جو ہے انکار کیا نہیں، لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ ابن شعبہ نے کہی، اس لیے کہ اب صحابہ کرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر، یہ بچے تھے نا، یا تو وہ تھے، اور یا بالکل نو مسلم تھے، اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی، شامیوں کی تھی، ادھر کی تھی، ادھر کی تھی، تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشدہ سے بھی اکثر و بیشتر کو حصہ ملا ہی نہیں۔ تو اس صورت میں اب وہ اعلیٰ ترین معیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی، حکومت مستحکم نہیں ہوگی۔ یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بینی، واقعیت پسندی، ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریئلزم ہے کہ آپ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو غور کریں، سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔ اس اعتبار سے پھر حضرت امیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد، اس کو ولی عہدی کہتے ہیں۔ اچھا، اس وقت 5 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا، یہ بات بہت اہم ہے۔ میرا کتاب چاہے سانحہ کربلا، اس کے کچھ نسخے آج یہاں ہوں گے، آپ لوگ پڑھیے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے۔ انہیں معصیت قرار دیا گیا، یہ گناہ ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ نجومیوں کی اگر کسی بات پر کوئی یقین کرتا ہے تو وہ اس شے کا انکار کرتا ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ جو اوکلٹ سائنسز ہے، ہاتھ کا لکیروں کا علم ہے، نجوم شناسی ہے، وغیرہ وغیرہ، سائنس آف نمبرز چلتے ہیں، یہ اوکلٹ سائنسز کہلاتے ہیں۔ تو اسلامی روح یہ ہے کہ آپ ان کی طرف قطعاً توجہ نہ دیں، چاہے ان میں حقیقت ہو۔ جادو حرام ہے، اگرچہ جادو حق ہے، اس میں حقیقت ہے لیکن حرام ہے، اس لیے یہ چیزیں حرام ہیں، ان کے اندر ملوث ہونا اسلامی روح کے اور ایمان کے تقاضے کے منافی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اندرونی انقلاب حضور نے برپا کیا قرآن کے ذریعے صحابہ میں، اندر سے جو انقلاب تھا اس نے عرب میں ایک انقلاب کی شکل اختیار کی، اور یہ انقلاب جو ہے اتنی اپنے اندر قوت رکھتا تھا، اتنی پوٹینشیلٹی تھی اس کی کہ وہ 20 برس کے اندر اندر کہاں آکسس دریائے جیہو، کہاں اٹلانٹک، تصور تو کیے تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی مملکت قائم ہوئی نہیں، کہاں یمن اور کہاں ایشیا کوچک، ایشیا مائنر ٹرکی، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں، اتنی عظیم مملکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ہو چکی تھی۔ یہ بات اگر یہ چلتا معاملہ آگے تو کوئی قوت اب نہیں رہی تھی، سلطنت روما ختم ہو چکی تھی، سلطنت کسرا ختم ہو چکی تھی، پرچے اڑ گئے تھے، اب کون سی طاقت رہ گئی تھی جو سیلاب کا راستہ روکتی؟ یہ وہ یہودی سازش ہے جس نے اندر سے سیبوٹاج کیا۔ بہرحال یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ، اندر سے تبدیلی۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ اور مجھے یاد آیا
امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے، دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں. یعنی اتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں، اپنی فطرت، ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر اتنی مطابقت ہے. اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھ رہا. تو پہلی بات تو قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی، وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، بشرطے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کریں. دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا. اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے، اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے. دیکھیے 2 آیات، یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے. سورہ یونس میں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. 4 الفاظ نوٹ کر لیجئے. اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت. اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے ترتیب کیا ہے. نصیحت اسے کہتے ہیں، جی رہا نہیں جا رہا، میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے. مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا، وہ رہا نہیں، میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا، بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں. پڑھنے میں 4 2 اور 1، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے 1 آیت سورہ حشر کی جو بیان کی، اب 2 آیات ہیں سورہ یونس کی. لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج. توجہ کیجئے گا، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک مقدس کتاب، ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ. قرآن ہے کیا؟ نمبر 1 موعظہ. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے، دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شے. وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے، دل سخت ہے، اثر نہیں ہوگا. ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر، جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. اے لوگوں، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے. پتھر تو اس طرح کے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پہلے اس سختی کو نرم کریں گے، جیسے زمین ہے چٹیل زمین، اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی. اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے، ورنہ چٹیل زمین ہے سخت، وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہوگا. تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ. یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے. دلوں پر جو کرسٹ آ گیا ہے سخت، اسے توڑتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا. اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی 2 اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا آلہ. چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے واعظ دستہ زن و افسانہ بند. واعظ جو ہے ہمارے داستانے کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں. معنی او پست و حرف او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا، نیچے کے پست. الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں. از خطیب و دیلمی گفتارے او با ضعیف و شاذ و مرسل کارے او. سارا باز و نصیحت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو. کہاں خطیب بغدادی اور دیلمی، وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. با ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہو، ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات، جن کا سلسلہ روایت محمد الرسول اللہ تک متصل نہیں ہے.
اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں، حالانکہ موعظہ، سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا۔ قرآن کہتا ہے خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا۔ دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، لیکن یہ کہ اس کی محفل میں درنمی سازت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سماع۔ وہ محفل سماع کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ 41ویں آیت پر پہنچے، چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ۔ ایک روایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و صامت ہو کر، بالکل خاموش، سکون، ساکن اور ساکت اور صامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس ادب کے ساتھ۔ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف۔ آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری ہے، they are accountable, they are responsible۔ اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ہے سماع، یہ محفل سماع ہے، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مسنون محفل سماع، اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے۔ آیا کہ نہیں 7ویں پارے کے بالکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ تو یہ ہے دوسری چیز کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ سینوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب اقتدار، جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، میرا غلبہ ہو، میرا تسلط ہو، میں نمایاں ہو جاؤں، میری حکومت بن جائے، اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ ساری ارجز ہیں ہماری در حقیقت جس سے فساد رونما ہے۔ یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت اور بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی، جس کے پاس 10 نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہے اس کی بھی حرص جو ہے اور مزید کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہیں اصل روگ، ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے ان امراض کا علاج قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی، اب تیسرا لفظ ہے ہدن۔ ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو، ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو۔ کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا، تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اس کے حق میں عذاب خدا بندی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ حضور نے خود فرمایا القرآن حجت لک علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قرآن کے قیامت کے دن۔ اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص اس کو شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمایاں ہونے کا، اپنی تعریف کا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خدا بندی میں۔ ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اس سے بڑا علم پھیلا۔ دوسرا وہ جو بہت صاحب ثروت تھا، اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا۔ تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دیا۔ اللہ ان تینوں سے
जो उसको नेमतें दी थी उनका जिक्र करके पूछेगा कि मैंने तुम्हें ये दिया, तुम्हें ये दिया, तुम्हें ये दिया, तुम क्या करके लाए? वो शहीद कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरी राह में जंग की और अपनी जान दे दी ताकि तू राजी हो जाए। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, तूने झूठ बोला। इन्नका क़द क़ातलता लिअन युक़ाल जरीउन, तूने तो ये जंग इसलिए की थी कि कहा जाए कि बड़ा जरी है, बड़ा बहादुर है। ये लोगों से बहादुरी के तमगे लेना तुम्हारा मकसूद था। वक़द क़ीला, वो कहा जा चुका है, अब यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं। और फरिश्तों को हुक्म होगा और वो औंधे मुंह उसको घसीटते हुए जहन्नम में झोंक देंगे। दुनिया में शहीद समझा जा रहा है, आखिरत में जहन्नमी है। यही हाल उस आलिम का होगा, यही हाल उस दौलतमंद का होगा। तुमने ये इल्म फैलाया था कि तुम्हारे इल्म का चर्चा हो जाए, तुम्हारी शोहरत हो जाए, लोग तुम्हारी दस्तबोसी करने लगे, लोग तुमसे झुककर मिले। वो दुनिया में हो गया, तुम्हारा मतलूब मिल चुका, तुम्हारा मकसूद हासिल हो चुका, यहां कुछ नहीं। तो जान लीजिए कि जब तक दिलों के रोग दुरुस्त न हो, इल्म बेकार है, हिदायत कतन गैर मुफीद है। पहले दिलों का करस्त उतरे, उसकी सख्ती दूर हो, यह है मौइज़ा। दिलों के अंदर से हुब्बे जा, हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल निकले, यह है तज़किया। शिफाउन लिमा फी सुदूर, अब हिदायत खुदाबंदी, अब रास्ता आप देखेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे। यह हिदायत जो है दुनिया में, यही आखिरत में रहमत की शक्ल में जाहिर होगी। जिन्होंने इस कुरान की हिदायत से फायदा इस दुनिया में उठाया, आखिरत में रहमत खुदाबंदी की बदलियां उन पर साए करें। एक हदीस में तो बाकायदा अल्फाज आए हैं कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान ये दो बदलियों की सूरत में जाहिर होंगी मैदान हश्र में, और उन लोगों पर साया करेंगी कि जिनको इनसे बड़ी मोहब्बत थी। ये चार अल्फाज नोट कर लीजिए इसी तरतीब के साथ। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ए नबी कह दीजिए ये अल्लाह का बड़ा फजल है, लोगों समझो। उसकी बड़ी रहमत का ज़हूर हुआ है इस कुरान की शक्ल में। उसकी रहमत का मज़हर अतम कुरान है, उसके फजल का सबसे बड़ा सबूत कुरान है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस पर उन्हें खुशियां मनानी चाहिए। इतराना है तो इस पर इतराएं कि इतनी बड़ी दौलत हमारे पास है, इतना बड़ा एहसान है जो अल्लाह ने हम पर किया है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो चीजें ये जमा करने की फिक्र कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा कीमती ये कुरान है। काश के ये दो आयात ही हमारे कल्ब के ऊपर ये गंदा हो जाए। पहली बात मैंने अर्ज की थी, उसका शऊर हर एक के लिए मुमकिन नहीं, उसका बातिन बेदार हो चुका हो। लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, जिनकी अरवाह बेदार हो चुकी हो वो कुरान की उस तासीर को महसूस करेंगे। लेकिन ये दूसरी चीज है कि जो हमारे लिए प्रैग्मेटिक पहलू से, अमली एतबार से, इफादे के एतबार से ये चार अल्फाज और रहमत और फजल खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहर, और खुशियां मनाओ कि अल्लाह की ये नेमत तुम्हारे पास मौजूद है। अब वो तीसरा मकाम है सूरह रहमान का, बड़ी छोटी छोटी आयात। आपने सुना होगा हुजूर ने सूरह रहमान के बारे में फरमाया है, सूरत रहमान उरूसुल कुरान। ये सूरह रहमान जो है ये कुरान की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को आप खुशनुमा लिबास पहनाते हैं, आरास्ता पैरास्ता उसको गहने और उसको जेवर पहनाते हैं, तो जिस तरीके से सजाते हैं आप दुल्हन को, अल्लाह ताला ने एक सूरत कुरान मजीद में ऐसी रखी है सूरह रहमान की, उसे खूब सजाया है। इसमें अल्फाज का दरोबस्त, इसका अपना एक डिवाइन म्यूजिक है। वो तो अल्लाह ताला कुर्रा जो है, खास तौर पर मिस्र के कुर्रा, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए, उनकी खताओं से दरगुजर करे। जिस तरह कुरान के इंट्रिंसिक म्यूजिक को इन्होंने वाज़े किया है, वाकया यह है कि अगर ये लोग ना होते, शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद, शेख महमूद खलील हुसरी, ये लोग कि जिन्होंने कुरान के इस गिना म्यूजिक, ये लफ्ज जो है आप हैरान ना हो कि मैं ये कुछ तौहीन कर रहा हूं कुरान की, हुजूर ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, तगन्नु, इस कुरान को अच्छी से अच्छी खुशलहानी के साथ पढ़ो। मन लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को बेहतर से बेहतर अंदाज में, अच्छी से अच्छी आवाज में, खुशलहानी के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो हम में से नहीं है। बल्कि एक मर्तबा हुजूर रात के वक्त आप गश्त पर थे अपने साथियों के हालात मालूम करने के लिए। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके घर के पास से गुजर हुआ, वो रात को तहज्जुद पढ़ रहे थे, खड़े हुए कैफ के आलम में कुरान तिलावत कर रहे हैं। हुजूर को बहुत पसंद आई उनकी किरात, काफी देर तक वहां खड़े सुनते रहे। अब उन्हें क्या पता कौन सुन रहा है, बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए। एक बात याद आई है, हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं, हम कुरान पढ़ रहे हैं तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह।
یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے. وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے, ایک ایک کمرہ, ایک ایک کوئی حجرہ, ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے. لہذا حضور پاس سے گزرے, آواز آئی, کافی دیر سنتے رہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے, صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا, یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ, تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے. جس طرح حضرت داؤد لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے, قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ, اور پہاڑ وجد میں آتے تھے, پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا, حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا, اے ابو موسیٰ اشعری, اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا. بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے, قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے, جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے, لیکن یہ حسن ظاہری, حسن صوتی, حسن لفظی, یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں. لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے, اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے, عجیب حقائق سامنے آئیں گے. جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے, وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے, سب سے اونچی چیز ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن. ایک آیت ہو گئی. رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان. کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت. ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خدا بندی. نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کی قول کو. حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا, کیا حضور آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خدا بندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے. پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگراں چہ رسد, ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی. اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے, رحیم اور رحمان. اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کے, لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحیم صفت مشبہ ہے, رحمت دائم ہو جائے گی, مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے. اور رحمان, اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو, ہیجان کی کیفیت, طوفانی کیفیت, رحمت خداوندی کا طوفانی جوش, وہ ہے رحمان. آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں, آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان. پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان. بہت غضبناک ہوگا غضبان. غضبان آصفہ قرآن میں آیا ہے, بہت غضبناک. رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے, ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام. اب آگے چلیے, الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا. رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر, رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے. ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے. اچھا آپ یہ سوچئے, جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے. سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے. علم آدم الاسماء کلھا. وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں, یہ اسی کا ظہور ہے, یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی. اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے. لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. نوٹ کرتے جائیے, چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان. اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان, انسان کو پیدا فرمایا. سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیے؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس, اس کی تخلیق کی معراج, اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے. یہ ہے کہ جو
مسجود ملائک بنا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان. اب آئیے چوتھی چیز، علمہ البیان، انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی. کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی؟ بینائی کس نے دی؟ اللہ نے. اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے. کتنی فیکلٹیز ہیں، کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے، کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز، ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ اسپیچ ہے، کلام ہے، بیان ہے. جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے، ہیومن برین، اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے، گرے میٹر، اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے، اور اس میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے. اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں. حیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا، نطق، گویائی، بولنا. اب یہ کیا چیز ہوئی؟ انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت. 4 آیتیں ہو گئی نا. اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان. اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن. اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان. انسان کو جو صلاحیت اور استعدادات عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان. جمع کیجئے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے. پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی، اس کے راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان. میں حیران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے، رحمان، قرآن، بیان، انسان، عثمان، عفان. باپ کا نام بھی اسی وزن پر ہے، عثمان ابن عفان. عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان شہید مظلوم ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. قوت بیان